کسی درویش کی توجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ ایکوائر کی جاتی ہے یا خود بخود دی جاتی ہے؟ اور اس کی رینج کیا ہے اور اس کی افادیت کیا؟ آپ توجہ کو یوں سمجھیں کہ آپ اپنے لیے ایک مقصد حیات رکھتے ہیں، ہستی کا ایک منصوبہ رکھتے ہیں۔ وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں قائم رہتا ہے کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے یا ویسا ہو جائے، یا میں اس راہ پر چل نکلوں۔ آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے ایک اندازہ موجود ہوتا ہے جسے آپ نصب العین کہتے ہیں۔ اگر یہ اندازہ اپنے سے زیادہ کسی سمجھدار انسان میں ڈال دو تو وہ اسے واچ کرتا ہے اور آپ اس کا نصب العین بن جاتے ہو۔ اگر والدین اولاد کا نصب العین ہوتے ہیں تو اولاد والدین کا نصب العین ہوتی ہے۔ والدین اولاد کے کسی راستے پر چلنے کے لیے اپنے طور پر دعا کرتے ہیں تو اولاد کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر والدین کارگر ہوں تو اولاد کے لیے وہی راستہ بن جاتا ہے جو وہ کہہ رہے ہوں۔ اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے خیال کو جب کسی اور خیال کے حوالے سے یا ساتھ کر دیا جاتا ہے تو اس خیال کی تاثیر سے آپ کے اندر وہ عمل پیدا ہو جاتا ہے جو اس خیال کا منشا ہو اور آپ کے لیے ضروری اور باعث افادیت ہو جاتا ہے۔ اب چور سے کتب کیسے بن جاتا ہے؟ سوال تو یہ تھا وہ کتب ہی، مگر آیا تھا معذرت کے ساتھ۔ جس طرح کہتے ہیں کہ آپ کی گلی کا کتا ہوں، اب وہ کتا تو نہیں ہے لیکن میں شیروں کو پھاڑ ڈالتا ہوں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پیشوائے تمام رندانم کے سگ کوئے شیر یزدانم، ہے رندوں کا بادشاہ لیکن آپ سگے کوئے شیر یزدانم ہے، یعنی کہ برا نہ مان اگر کہہ دیا ولی ہوں میں، نہیں ہے جرم کے ادنا سگے علی ہوں میں۔ اب یہ جو عارضی ہے یہی تو ٹائٹل ہے اس کا۔ ایک تو ہے اس کے نصیب کی بات اور ایک اس کی استعداد کی بات۔ تو لوگوں نے اس کا کھوج لگایا، چور کو کتب بنا کے ویسے بھی آپ نے کمال ہی کر دیا۔ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تھا ہی کتب، آیا تھا اس حساب میں، اس انداز میں: چوری کرتے بھن گھر ربدا، تے اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ۔ اس انداز کا یہ جواز ہے۔ دوسرا جواز یہ ہے کہ وہ ایک مقام ہے تو ایک مقام آتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو کیا ہو جائے، ہم جو چاہیں کریں۔ ہم مزاج یہ بھی ہے جسے آپ توجہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مقام پر جب انسان کی دعا منظور ہو جاتی ہے تو وہاں خواہش بھی دعا بن جاتی ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کسی بزرگ کا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہندو لڑکی جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے ذرا غور سے دیکھا، پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو تو نے اتنا خوبصورت بنایا ہے اور پھر اس کو آگ میں جلا دینا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو دعا کی، اس نے وہاں پہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک اور مقام یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اطلاع آئی ہے کہ فلاں شہر کے کتب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جلدی نیا نامزد کرو۔ آپ نے کہا اس وقت اویلیبل نہیں ہے، ایک آدمی یہاں پڑا ہوا ہے، اس کا نام درج کر دیتے ہیں۔ وہ لپٹا ہوا تھا صف میں، اس کا نام کتب درج کر کے حالت بدل دی۔ اب یہ جو مقام ہے وہاں استعداد پہلے سے موجود ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر استعداد نہ ہو تو مرتبے سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں، اس لیے یہ مرتبہ سزا کے طور پر نہیں ہے۔ جس کو کتب بنا دیا وہ چور کوئی ایکسپرٹ ہوگا جس نے ولی کا گھر توڑا، جس کو پتا ہو کہ یہ بزرگ غوث ہے، مشہور آدمی ہے، آدھی دنیا تو مرید ہوگی۔ اس نے کہا کہ دیکھا جائے گا، آج ذرا غوث کے گھر بھی ہو آئیں۔ یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے اور یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ مقابلے والا تلوار لے کے آ رہا ہے اور کلمہ پڑھ کر جا رہا ہے، کیا مجال ہے کہ چوری کرے؟ یہ اس کی ہمت کی داد دینے والی بات ہے کہ تو ہمارے ہاں آیا، اب تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو یہ ہماری شان نہیں کہ خالی ہاتھ واپس جائے۔ چلو اور کچھ نہیں تو کتب ہی بن جا۔ یہ دینے والے کے انداز ہے کہ ہاتھ خالی نہ جانے دے۔ ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بزرگ جو ہیں اپنے گھر میں بری نیت سے آنے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، خالی ہاتھ بھیجنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ ان کی زندگی اور طرح کی زندگی ہوتی ہے،
وہ اور ہی کہانی ہوتی ہے کہ کوئی خالی ہاتھ نراش نہ جائے، کسی نے نراش جانا ہی نہیں ہے وہاں سے۔ اور یہ جو توجہ ہے ایک ایسی قسم کی چیز ہے جیسے آگ، اگر آگ لوہے پر توجہ کرے تو لوہے کو آگ بنا دیتی ہے اور لوہا جل کر آگ جیسا ہو جاتا ہے، اس کو ایسی توجہ ہو جاتی ہے۔ توجہ والا انسان جو ہے اس دوسرے انسان کو اپنے قریب کر لیتا ہے یا اپنے سا کر لیتا ہے۔ اپنی سی کر لی مجھ سے نینا ملائی کے، سنا نہیں آپ نے کہ اپنی سی کر لی، اپنے جیسا بنا لیا، اپنا رنگ دے دیا، اپنا ڈھنگ دے دیا۔ ہر چشتی قوالی سنے گا اور اپنے جیسا ہوگا۔ جو رنگ ایک نے شروع کیا ہے وہ رنگ اس کے ماننے والے متعلقین سب میں کم و بیش جاری رہے گا۔ یہ جو ہوتا ہے یہ توجہ کا عمل ہوتا ہے۔ توجہ کا معنی اپنے جیسا کر لینا، اور آگ کے اندر جو لوہا ہے وہ آگ تو نہیں بنا، آگ جیسا ہو گیا۔ جب تک وہاں ہے ویسا ہی ہے، جدا ہوگا تو ایسے ہی ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تو توجہ تعلق عطا کرتی ہے، اس تعلق میں توجہ دینے والا توجہ لینے والا تقریباً برابر ہو جاتے ہیں۔ آگ کے اندر یا طاقت کے اندر دونوں جو ہیں یکساں ہو جاتے ہیں۔ توجہ ملتی کیسے ہے؟ اس طرح ملتی ہے جس طرح اللہ کے فضل سے چہرہ مل جاتا ہے، جیسے اللہ کے فضل سے ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان کہاں سے لیا؟ نہ ڈھونڈنے کی چیز ہے اور نہ تلاش کرنے کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک آدمی کو مدت ہوئی کسی بزرگ کا انتظار کرتے کرتے، دریا کے کنارے بیٹھا رہا، مایوس ہونے لگا۔ پھر وہ تشریف لے گئے، اس کو بتایا، واپسی کا سلام کیا۔ اس نے پوچھا، آپ وہی ہیں جی؟ بزرگ نے فرمایا، ہاں وہی ہیں، آئندہ ملنا ہو تو میرا یہ ایڈریس ہے، آ جانا۔ اس آدمی نے کہا کہ جس نے پہلے آپ کو بھیجا ہے اس نے دوبارہ بھی آپ کو بھیج دینا ہے، میرا کام ہے یاد کرنا، میرے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو تلاش کروں۔ یہ الگ الگ بزرگوں کی کہانی ہے۔ یاد کرنے والے جو ہیں وہ تلاش نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ کام بھی آپ ہی کرو، تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو ایسے بھی ہوتا ہے، وہ آپ ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف توجہ والے کا اعجاز نہیں ہے بلکہ لینے والے کا بھی اعجاز ہے۔ یہ لینے والے کی کرامت ہے، یہ سائل کی کرامت ہے کہ آپ کا سامان ہی لے گیا، ایسی آواز نکالی کہ آپ نے لباس ہی اتار کر دے دیا، تو یہ اس کا کمال ہے۔ سائل کا سوال جو ہے وہی اس کی عطا ہے۔ سو سائل کا سوال ایسی عطا ہے کہ دینے والا بے شک اپنی جگہ پر عطا کرنے والا ہو، مگر وہ لینے کا بڑا اعجاز ہے۔ لینے پر آ جائے تو اللہ کی رحمت لے لے، اور اگر لینے پہ آ جائے تو عذاب بھی مانگ لے۔ اس لیے یہ توجہ حاصل کرنے کا حجاب ہے۔ آپ مسکین شکل بناؤ گے تو ہر آدمی کو رحم آ جائے گا، اور اگر آپ مغرور ہو کر آؤ گے تو ہر آدمی کہے گا کہ کیا ہو رہا ہے، خود بخود آپ کے اندر برائی آ جائے گی۔ یہ آپ کا اپنا کمال ہے۔ توجہ لینے کا اپنا کمال ہوتا ہے کہ اس پر نگاہ آ جایا کرتی ہے، اور وہ نگاہ جو ہے وہ کارساز نگاہ ہوا کرتی ہے۔ نگاہ سے مراد اٹینشن ہو جانا، اور وہ رائے بھی دیتا ہے، دعا بھی دیتا ہے۔ رائے وہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے، کہتا ہے کہ اس کام کو یوں کر دو، بات آسان ہو جائے گی۔ بلے شاہ رحمت اللہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، گرچہ معمولی بات تھی۔ بزرگ پیاز کی پنیری لگا رہے تھے۔ بلے نے پوچھا کہ رب کی کوئی آسان سی بات بتائیے۔ انہوں نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، پنیری اٹھا کر ادھر سے ادھر لگا دے۔ بلیا رب دا کی پاؤنا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ بلے کو بات سمجھ نہیں آئی، کہتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کہ اس دنیا سے دل اٹھا لے، دل خود بخود ادھر لگ جائے گا، تو دل ادھر نہ لگا۔ دنیا سے دل اچاٹ ہو کے اس طرف رجوع کر لینا ہی رب کو پانا ہے۔ رب ذات نہیں ہے کہ رب حاصل کر لو، رب سمت بھی نہیں ہے کہ اس پر کاربند ہو جاؤ۔ اس کی سمت اتنی لامحدود ہے کہ وہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ رب کو پانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے برعکس والی چیز سے آپ نجات پاؤ، پھر تو رب ہی رب ہے۔ دنیا کی طرف سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا تو آپ رب کی طرف چل پڑے۔ صاحبان سفر جتنے ہیں، کسی کو کوئی بات مل گئی، سارے مرتبے میں برابر نہیں ہیں۔ پیغمبر برابر نہیں، ولی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ کے مزاج کے مطابق دعا کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی استعداد کے مطابق اور آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو مرتبہ عطا فرمائے، ورنہ مرتبہ مل جائے اور استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی اور کوئی آزمائش نہیں ہے۔
تاریخ میں دیکھا گیا ایماندار آدمی ہے، ایماندار نیک انسان، دین کو سمجھنے والا انسان، آزمائش یہ ڈال دی گئی کہ دنیا کی بادشاہی دے دی، دنیا کا تصور اس کو نہیں، اب وہ صرف دین میں کامیاب تھا، اسے میدان میں جا کر ناکام ہی ثابت ہونا ہے، اور وہ ہو جائے گا کیونکہ یہ اس کا اپنا میدان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ آپ کو کسی ایسے میدان میں نہ ڈالا جائے جو آپ کا میدان نہ ہو، جو آپ کی استعداد نہ ہو۔ مثلاً کوئی آپ سے کہے آپ ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں، یہ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں، محفل خراب ہو جائے گی کیونکہ آپ گانا نہیں گاتے۔ ایسے مقام کی تعریف جو آپ میں نہیں ہے یہی بد تہذیبی ہے۔ اس لیے آپ دعا کیا کریں کہ جو چیز آپ کی استعداد میں ہو وہی آپ کو کرنی پڑے۔ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہو تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دو، تب انصاف کی کرسی پر بیٹھنا، ورنہ جس کو اپنے بیگانے کا پتہ چلتا ہے وہ انصاف کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہونا چاہیے آپ کی ذات پر کہ آپ کو اپنی استعداد کے مطابق ملے۔ وہ کتب جو چور سے بنا تھا وہ کتبوں کا بھی کتب تھا، پھر اس کو وہ مقام ملا، توجہ کر کے اس کو مرتبہ عطا ہو گیا۔ اگر آپ فقیروں سے ملیں، آپ میں استعداد نہ ہو اور ان کی توجہ ہو جائے، پھر کہتے یہ ہے کہ اگر ظرف نہ ہو، تیزی ہو جائے تو آدمی کی جان خطرے میں ہے اور بعض اوقات ایمان بھی خطرے میں ہے۔ نہ اہل کو اہلیت کا مقام مل جائے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں ہوگا، جان بھی خطرے میں ہوگی۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے، نہ اہل پر توجہ کر دی گئی مگر اس کے پاس استعداد نہیں تھی۔ مثلا ایک آدمی کوئی خوراک کھاتا ہے تو وہ اس کو تکلیف دیتی ہے اور کھاتا ہے تو اس خوراک سے مر جاتا ہے۔ تھوڑی خوراک کھائے گا تو طاقت آئے گی، اور وہی طاقت دینے والی چیز، وہی خوراک اگر زیادہ کھا لی جائے تو طاقت چھن جاتی ہے۔ کوالٹی وہی رہے چیز کی اور اگر مقدار بڑھا دی جائے تو کوالٹی برعکس ہو جاتی ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے، اگر مقدار میں کم ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس لیے خالی مقدار کے اضافے کے ساتھ معیار بدل سکتا ہے تو چیز کا معیار بدل جاتا ہے، ہر چند کی چیز وہی رہی۔ کسی چیز کی کثرت کے باوجود اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس طرح کہ وہ چیز منفعت بخش نہ ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا بنایا ہے کہ رات پڑتے ہی سو جاتے ہیں، گویا کہ آپ کے سارے جھگڑے، آپ کے سارے اندیشے، نعمتیں، رنج، راحت، اچیومنٹ اور آپ کی محرومیاں سب رات تک ہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ کے اندر فراموش کرنے کی ایک صلاحیت رکھی گئی ہے۔ جہاں یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہاں بھول جانے کی صفت بھی ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یادداشت عطا کی، پھر آپ شکر ادا کریں کہ بھول جانے کی صفت دی ہے، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ نہ ہمیں طویل عمر کے لیے خوشی چاہیے اور نہ غم ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر رات نازل فرما کر، نیند سے بھری رات نازل فرما کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے سارے دعوے شام تک ہی ہیں، لہذا آپ کی پریشانیاں شام تک ہی ہیں۔ صبح اٹھیں گے تو نئی پریشانی ہوگی، نئی خوشی ہوگی۔ اس لیے آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کریں، کوئی خیال مستقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کو اپنا خیال دے دے، ایسا خیال جو اتنے بڑے واقعات کے بعد، نیند کے بعد بھی جاری رہے۔ نیند کے کئی فائدے ہیں، نیند کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے بھی آپ کو بتائی تھی۔ برے آدمی کے لیے نیند بڑی اچھی چیز ہے، مثلا یہ کہ انسان برائی سے بچ جائے گا۔ نیک آدمی کے لیے نیند اچھی چیز نہیں ہے کہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیند جو ہے راحت ہے ہر آدمی کے لیے۔ آپ کے اعمال کو نیند آ کر روک دیتی ہے، آپ جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا۔ اس میں موت کی تصویر بھی نظر آ سکتی ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیشہ جاگتا ہی جائے، یہ اللہ نے بڑا خاص احسان کیا ہے، ورنہ انسان مر جاتا۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھ لو کہ اگر مقدار بڑھ جائے تو معیار کی تاثیر گھٹ جاتی ہے۔ توجہ اگر زیادہ ہو جائے اور آدمی کا ظرف کم ہو تو وہ برتن پھٹ سکتا ہے، تھوڑی توجہ سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر ظرف نہ ہو تو عطا انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی نیچ آدمی کو کہ کم ظرف انسان کو جو بھی مرتبہ ملتا ہے اسے مغرور بنا دیتا ہے،
زیادہ ظرف والا آدمی جو ہے وہ مرتبے میں ہمبل ہو جاتا ہے، پھلدار درخت ہمبل ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے قد سے بڑھ جانے والے درخت ہیں ہمیشہ بے ثمر ہی رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں غرور پیدا ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں غرور پیدا کرتی ہیں، اور جو ہمبل رہتے ہیں ان کا مقام اور ہوتا ہے۔ آپ چیزوں کی مقدار کو بڑے توازن میں رکھنا، ورنہ اس کا اثر بڑا برعکس نکل آتا ہے، اور توجہ کی تمنا کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مستند ہے، پکی بات ہے۔ توجہ کی تمنا اپنے لیے ایک ایسی چیز کی تمنا ہے جو موجود نہیں ہے اور اس سائل کا لباس نہیں ہے، اس لیے سائز سے باہر کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے راستے کی، اپنے مزاج کی، سچ کا سفر ہونے کی تمنا ہونی چاہیے۔ کتب بننے کی تمنا جو ہے اس کے لیے چور بننا لازم ہے، وہ آپ نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ دقت والی بات ہے۔ کافر نہ شدی لذت ایمان چاہ شناسی۔ اس کا ایک اور مقام یہ ہے کہ جو راستے پر چل رہا ہے عام طور پر اسے صرف شاباش چاہیے، انکریجمنٹ چاہیے۔ جو راستے سے بھٹک گیا اور ہے اچھے خاندان کا تو پھر توجہ چاہیے۔ حکم کے علاوہ کوئی توجہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ کے حکم کے علاوہ توجہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا حکم ہی توجہ ہے، توجہ کا باعث ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یوں سمجھو کہ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے۔ اگر آپ کی تقدیر میں بدلنا لکھا ہے تو مرد مومن آپ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تیری کتاب کو بدلنے کو میں حاضر ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ کے مقدر میں بدلنا لکھا ہے تو مومن جو ہے وہ صاحب نگاہ دور سے چل کے آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے نصیب کے ساتھ انتظار کرو، بڑے اطمینان اور یقین سے انتظار کرو، وہ خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو روشنی دینے کے لیے سورج کہیں سے آ گیا اور آپ کو خوراک عطا کرنے کے لیے آپ کی ٹیبل چل کر آئی۔ آپ کو کیا پتا کہ کون سی مل سے کتنا آٹا آ گیا، کدھر سے کیا چیز آ گئی، آپ کے گھر میں کون سی چیز کہاں سے آئی سجانے کے لیے، کیا سے کیا واقعات ہو گئے، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یہ ہوائیں چل کر آئی ہیں، بادل چل کر آئے ہیں۔ وہ جو آپ کی خواہش پوری فرمانے والا ہے وہ آپ کی خواہش خود بخود پوری فرمائے گا۔ صرف آپ استقامت کے ساتھ حسن انتظار پیدا کرو۔ اس دور کے اندر سب سے بڑی کرامت استقامت سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آپ استقامت کر لو تو یہی بڑی کرامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کائنات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کائنات کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات بھی یاد رہ جائے تو لوگوں کی ساری زندگی راستہ پکڑ سکتی ہے۔ باتوں کو یاد کرنے کی بات نہیں ہے، ایسا فکرہ ضرور ہوگا۔ فکرہ بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو۔ آپ کلام اللہ پڑھو، اس میں ایک آیت ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور یہ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم آپ ہی قاری ہو۔ اگر آپ اسے پڑھو کہ یہ کلام چونکہ اللہ کریم کا ہے جو میرا معبود بھی ہے خالق بھی ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، لازمی بات ہے کہ اسی کے اندر آپ کے لیے نصیحت کی کوئی بات ہوگی۔ ساری نصیحتیں ہیں سب کے لیے، اور ایک بات خصوصاً آپ کے لیے ہوگی۔ آپ اس کو توجہ سے پڑھ رہے ہوں تو صرف ایک آیت یا ایک فکرہ آپ کے لیے ہوگا اور باقی قرآن پاک سے آپ کو الگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ چلتے چلتے وہاں رک جاؤ گے، اس کو دوبارہ پڑھو گے، چاہے آپ کوئی سی آیت پڑھ رہے ہوں، کوئی سی سورت پڑھ رہے ہوں، اس میں ایک تکرار آ جاتی ہے۔ جہاں آپ کے ذہن میں تکرار آ جائے، آپ دوبارہ پڑھنے لگ جاؤ تو اس بات پر غور کرو کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور احادیث مبارکہ میں بھی ہوگا۔ اگر حدیث شریف صحیح بخاری لی جائے تو اس کے اندر کتنے صفحات ہیں آپ گن لو۔ سارے صفحات کو یاد رکھنا سب کے لیے ممکن نہیں۔ ایک حدیث آپ کو نظر آئے گی، اس حدیث کی روشنی میں آپ نے زندگی بسر کر دینی ہے، اور اگر کوئی پوچھے کہ حدیث مبارک میں کون سی چیز آپ نے غور کی تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اس حدیث کی روشنی میں زندگی گزاری۔ اس لیے وہ چیز جو آپ کے عمل میں آ رہی ہے وہ بات آپ قائم رکھ لو۔ حدیث کو سنانا نہیں، یاد کر کے بتانا نہیں، وہ تو کتابوں میں لکھنے کا عمل ہے۔ اگر کتابوں میں نہ لکھی جاتی پھر یاد ہوتی اور ہم یاد بھی کرتے۔ اس کو یاد رکھنا تھا ہمارے استاد نے اور اس نے بتا دیا تو ہمیں یاد ہو گئی۔ جو حدیث آپ کو روشنی دے رہی ہے آپ اس کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دیں۔ ایک لفظ ہو، ایک فکرہ ہو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اس پر چل پڑو۔ جب کبھی آپ سفر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہونا چاہیے،
جب آپ مزاج کے تابع ہو جائیں گے تب آپ کی فکر فکر کے تابع ہو جائے گی، جب فکر فکر کے تابع ہو جائے گی پھر آپ کی یادداشت کھل جائے گی، ورنہ آپ کو یادداشت کے لیے زور لگانا پڑے گا۔ زور لگانے والی چیز یاد نہیں آتی اور پسند والی چیز بھولتی نہیں۔ جب آپ اس فکر میں ڈھل گئے تو خود بخود ابواب روشن ہو جائیں گے اور پھر سارا علم آپ کو یاد ہو جائے گا۔ وہ جو روایت ہے کہ ایک بزرگ جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک رکاب سے پاؤں دوسری رکاب میں جانے تک قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں، یہ آسان ہے، یہ ہو سکتا ہے، ان کے لیے ہو سکتا ہے جن کی نگاہ میں قرآن ہے، ان کی نگاہ میں قرآن ہے۔ کمپیوٹر میں گزار دیں تو سارا قرآن گزر جاتا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو زبان سے بولتے تو نہیں، پہلے آپ بچپن میں بولتے ہیں الف لام میم، پڑھ لیا سارا۔ اسی طرح دوسرا آدمی جب تیسرے کی طرف دیکھ رہا تھا تو وہ قرآن پڑھ گیا، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے مگر پڑھائی ہو رہی ہے، تو صرف اس کو دیکھو اور پھر خیال آ رہا ہے اور خیال اتر رہا ہے۔ جو اس کا محرم ہے وہ باطن کا محرم ہے اور اس کو ساری کی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ہے عطا کی بات۔ اللہ کریم اگر باطن کھول دے تو خود بخود آپ کو آشنائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہو تو آپ خیال کرو آپ کے اوپر یہ احسان ہے۔ اسی طرح حدیث شریف یاد ہو جائے گی۔ اب آپ کو عملی طور پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے، آپ کوئی ایک چیز دین کا نسخہ، دین کے مطابق ایک عمل اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ساری کی ساری زندگی دین میں ڈھل جائے گی۔ مثلا غم آ گیا، تکلیف آ گئی تو آپ کہیں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، غم میں میں نے شور نہیں مچایا، اللہ کا حکم سمجھ کے صبر کر لیا، غم کو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش ہو گئے، پھر تو آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ تو اپنی زندگی میں کوئی سا عمل اللہ کی رضا کے لیے شامل کر لو اور اس عمل کی حفاظت کرتے جاؤ، تکرار کرتے جاؤ۔ وہ ایک عمل ساری زندگی کو مسلمان بنا دیتا ہے، جس طرح ایک کلمہ ساری زندگی کو مسلمان بنا دیتا ہے۔ اگر کافر کلمے کے لفظ پڑھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کافر کلمہ پڑھتا ہے، وہ جانتا ہے کافرون نے یہاں عربی فارسی پڑھائی، کافروں نے یہاں عربی فارسی پڑھائی، انگریزوں نے سنسکرت پڑھائی ہے، عربی فارسی بھی پڑھائی ہے، بلکہ قرآن کریم بھی پڑھاتے رہے، مگر کافر صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوا۔ گویا کہ کلمہ پڑھنے اور کلمہ ماننے میں بہت فرق ہے۔ جس نے یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں نے اور کسی کی پوجا نہیں کرنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ آخری اور پہلے کی بات تو ہم کریں گے ہی نہیں، جب آخری ہیں تو آخری پر کیا اصرار کرنا، اور پھر اس میں کوئی شک ہے کیا؟ اس لیے جب اللہ کے رسول ہیں ہما حال ہیں تا قیامت ہیں، پھر آخری تو آخری ہوئے، پہلے رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس گواہی پر آپ کی ساری زندگی کا عمل قائم ہے، آپ کے اعمال قائم ہیں، علم قائم ہے، نام قائم ہے، مرتبہ قائم ہے۔ اب آپ مسلمان ہو گئے۔ کون سی چیز آپ کے پاس آ گئی؟ کلمہ جو آپ نے پڑھا اور اس میں نیت شامل ہو گئی۔ ایک کلمہ ساری زندگی کو مسلمان کر گیا، لفظ زندگی کو مسلمان کر گیا اور آپ کا عمل زندگی کو فلاح میں لے گیا۔ اللہ کے نام کا خالی پودا ہی لگا دو، یہی آپ کی فلاح کا باعث ہے۔ کوئی درخت ہی لگا دو، آپ کی فلاح کا باعث ہو گیا۔ یہ اللہ اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، اس میں کوئی درمیان سے کوئی گزرے، اس میں کوئی درمیان سے کیوں گزرے؟ کوئی کام کرتے ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور آپ جانو یہ آپ کی فلاح ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر اللہ کے لیے کوئی عمل پیدا کر لو، وہ آپ کا اللہ ہے اور گواہی بھی آپ کی ہے۔ آپ کوئی ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں جاری کر دو۔ آپ بہتر جانتے ہو کہ آپ کے اندر کوئی خامی موجود ہے، صرف اللہ کو بتاؤ۔ انسان کی گواہی کے بغیر اور اللہ کی رضا کے لیے اس خامی کو ترک کر دو۔ تو ایسے لوگ غائب میں اللہ سے ڈرتے ہیں، حاضر اللہ سے تو سب ڈرتے ہیں۔ وہ جو غائب اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے اندر ایک برائی اس کی رضا کے لیے نکال دیں، پھر فلاح آپ کی ہے، گواہی اللہ کی ہے۔ زندگی میں ایک نیکی اللہ کے لیے شامل کر لو تو یہ نیکیاں ہیں، ان میں سے اپنے لیے کون کون سی اٹھاتے ہو اور یہ بدی ہے کون سی آپ ترک کرتے ہو؟ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اپنی پسند اور ناپسند سے بچ کر اللہ کی پسند ناپسند دریافت کرنا اور اس کی پسند کے لیے نیکی کا اجرا کرنا، اللہ کے لیے اپنے اندر سے برائی دور کر دینا، پھر ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو دیکھنا، پھر مثلا آپ نہ ہو تو ساری کائنات بے شک ولی ہو جائے تو ہو جائے، آپ کے دم تک ہی ساری رونقیں ہیں، نظارے نظر تک اور آوازیں سماعت تک ہیں۔ بات اتنی ساری ہے تو یہ جو کچھ ہے آپ کے ہونے تک ہے، آپ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہونے تک کوئی چیز کر لو، اس لیے اپنی زندگی میں اپنے ہونے تک کوئی چیز کر ڈالو یا نہ ہونے والی چیز ترک کر ڈالو۔ آپ کبھی اقرار نہ کرنا کہ آپ کے پاس بڑا علم ہے، اس لیے عمل کے تابع کر دو۔ اس اطاعت میں آپ کوئی عمل اختیار کرنا جو اس عمل کے مطابق پرفیکٹ بنے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جانوروں سے پیار کیا، آپ جانوروں سے پیار اس لیے شروع کر دو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، پھر آپ پر اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ جس پر راضی ہے آپ اسی کی ادا اختیار کر لو، اللہ آپ پر راضی ہو جائے گا۔ آپ اس لیے سوال حیات سیرت پاک پڑھو، اس میں سے کوئی ایسا عمل جو آسانی سے آپ اختیار کر سکو، ان کی رضا کے لیے اختیار کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں، کتنے رحم دل ہیں، وعدہ کیسے وفا کرتے ہیں، لین دین کس طرح کرتے ہیں، کافروں سے کس طرح ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی عمل آپ اختیار کر لو، پھر عمل کے تابع ہو گیا، سارا نہیں تو کچھ حصہ، پھر آپ بچ گئے، فلاح پا گئے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے اور تمہاری زندگی میں موجود ہے اسے نکال دو، اتنا کام کر لو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی دنیا میں سے کوئی ایک عمل لے کر اپنے عمل کی دنیا میں اسے داخل کر لو، پھر آپ کی زندگی فلاح پا گئی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دو، آپ کی زندگی فلاح پا گئی۔ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اتنا تو آپ کو علم ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے قرآن مجید کے مطابق زندگی پیش کی ہے۔ اس عمل کی اطاعت میں کوئی ایک عمل اٹھا لو اور اس اطاعت میں کوئی ایک عمل اپنے سے نکال دو، پھر آپ بچ گئے اور بڑی ہی رونقیں لگ جائیں گی۔ اس لیے آج یہ وعدہ کیا جائے کہ اپنے آپ سے ہم ایک چیز نکال دیتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے، اور ایک چیز ہم نئی شامل کر لیتے ہیں ان کی رضا کے لیے۔ اس بات کے وعدے کے ساتھ سب لوگ اگر چل پڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر مہربان ہو جائے گا۔ اللہ ایک ادا پر مہربان ہو جاتا ہے، اللہ انتظار نہیں کرتا، بس ایک عمل آپ کا چیک کیا، بس ایک دفعہ راضی ہوا تو راضی رہتا ہے، وہ راضی ہو گیا تو راضی ہی راضی ہے، اور جس پر نہیں راضی اس کو اپنا نام لینے نہیں دیتا۔ جو اس کا نام لیتے ہیں وہ انہیں پہلے رضا دیتا ہے، پھر وہ نام لیتے ہیں۔ اس راستے پر وہ چل نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ سفر ملا وہ اللہ کے راضی ہونے کا یوں یقین کر لیں کہ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر کا شوق بعد میں ملتا ہے۔ تو اس سفر کا شوق جو ہے یہ اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ملتا۔ شوق اللہ کا ہے اور اللہ کہاں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ایک آدمی جس کو یہ خیال ملا تھا اسے اللہ کی تلاش کا شوق ہو گیا، اس کو کسی نے کہا کہ اللہ راستے میں مل جائے گا، چلا جا۔ وہ بیچارہ بھاگا گیا، جو چیز نظر آئی نہ آئی سب کو سلام کیا، دیوار کو ہاتھ لگایا یا کبھی کھمبے کو ہاتھ لگایا، کبھی گائے کو، بیچارہ اللہ ہی سمجھتے ہوئے چلا گیا۔ ان پڑھ تھا بیچارہ مگر شوق زیادہ تھا۔ کہتے ہیں وہ اس پہاڑ پر چلا گیا جہاں پر 7 ہستیاں رہتی تھی۔ جب وہاں پہنچا تو جنازہ رکھا ہوا تھا اور 6 ہستیاں زندہ تھیں۔ انہوں نے کہا سرکار آپ آ گئے ہو، جنازہ پڑھاؤ۔ سرکار تو ان پڑھ تھا، اس نے کہا میں تو اللہ کے شوق میں آ گیا اور آپ کہتے ہو کہ جنازہ پڑھاؤ، میرے پاس علم تو نہیں ہے۔ کہنے لگے آپ پڑھاؤ تو صحیح۔ اس نے محسوس کیا کہ علم آ گیا۔ اس نے پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے امام ہیں اور ہم 7 ہستیاں کنٹرول کرنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو میری جگہ نامزد ہو کے آ رہا ہے۔ نامزد ہونے کے اولین زمانے تقریباً جہالت کے زمانے ہو سکتے ہیں، اور اس علم کی دنیا پر نامزد ہونے کے اولین زمانے تقریباً علم سے محروم زمانے ہیں۔ وہاں پر شوق ہے، علم نہیں ہے۔ اس لیے
اگر شوق ہو جائے، علم نہ بھی ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ کوئی چیز آ رہی ہے۔ وہ چیز جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شوق بن کر آتی ہے، اور جب آ جائے تو علم بن کر ٹھہر جاتی ہے۔ شوق کی حفاظت کرو، علم اس کے اندر ہے، لہذا آپ شوق کی حفاظت کرو، بس علم اس کے اندر ہے۔ آپ لوگوں کو مقام شوق پہچاننے کے بعد بڑی مبارک ہے، سب کے لیے مبارک۔ یہ شوق سلامت رہے، یہ شوق ہمیشہ سلامت رہے۔ ایمان سلامت ہر کوئی مانگتا، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی مانگتا ہے، اپنے شوق کی سلامتی مانگو۔ تو ایمان سے پہلے شوق کی سلامتی مانگو۔ ایمان کی سلامت شریعت ہے، شوق اور ایمان کی سلامتی فقر ہے۔ بس آپ اپنے شوق کی سلامتی مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔